امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب کے بعد کتاب اللباس شروع فرمایا۔ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدن کی صحت کے لیے جہاں پر غذاؤں کا دخل ہے وہاں دواؤں کا بھی دخل ہے۔ غذا زیادہ ہے فیصدی اعتبار سے، اس لیے کہ غذا ہی سے آدمی کی صحت بھی بنتی ہے اور بیماری بھی بڑھتی ہے۔ بے غذا جو طبیعت کے لیے مناسب ہے وہ کھانے سے صحت بنتی ہے، جو مناسب نہیں ہے وہ کھانے سے بیماری بڑھتی ہے۔ تو غذاؤں کا سب سے پہلے نظام درست کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی آئے تو دواؤں سے اسے کنٹرول کرو۔ جہاں صحت میں 75% غذاؤں کا دخل ہے وہاں دواؤں کا ایک 15% سمجھیے، تو جہاں 15% دواؤں کا دخل ہے وہاں لباس کا یہ 10% دخل ہے۔ اس لیے بعض لباس آپ کے بدن کے لیے مفید، بعض مضر۔ جس چیز کو آپ اپنے بدن پر 24 گھنٹے لگائے رکھتے ہیں وہ بعض مرتبہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مضر۔ اس لیے اندر ہمیشہ کتان کا کپڑا پہننے کے ہمارا اکابر عادی تھے۔ جو بدن کے ساتھ جو لباس لگا ہوا ہے وہ لباس انتہائی صحت مند اور نیچرل، قدرتی ہونی چاہیے، اور قدرتی چیزوں میں یہ روئی، کتان کا کپڑا، یہ سب سے زیادہ قدرت میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے کپڑوں میں، قدر جس کو کہتے ہیں۔ تو اسی سے بدن سے مستقل لگے رہنے والے لباس کو انہی کپڑوں سے بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے نمبر پر اس کے اوپر کا لباس۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس لا کر یہ بتاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے لباس کا دخل ہے، دوسری چیز بدن اس کو چھپانا، یہ بھی نان، نفقہ، سکنا، ان تینوں میں پہلے نان کا ذکر ہو گیا، دوسرے نمبر پر نفقہ، خرچ۔ سب سے پہلے خرچ کس پر کیا جائے؟ کھانے کی چیزوں پر پہلا خرچ کرو۔ کھانے کی چیزوں پر خرچ کرنے کے بعد پیسہ بچے تو لباس پر۔ تو گویا کھانا، دوا اصل ہے، پھر اس سے کچھ رقم بچے تو لباس اس کے بعد کا درجہ ہے۔ تو یہ چیز کی طرف بھی بتانا مقصود ہے امام بخاری کا۔ تیسری چیز امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، زندگی میں زینت صحت ہے، اور صحت کے ساتھ دوسری زینت لباس ہے۔ جس طرح حکم دیا گیا آپ کو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت سے مراد صحت۔ مسجد کو آتے وقت صحت مند آیا کرو، اسی لیے بھوکا مسجد کو آنے سے منع کیا گیا، پیاسا مسجد کو آنے سے منع کیا گیا۔ دافع الاخبثین، اس حالت میں مسجد کو آنے سے منع کیا گیا۔ آپ دافع الاخبثین کی حالت میں مت آیا کریں، آپ آئیں تو آپ کا بدن صحیح سالم رہے۔ اب اس میں جو حکم ہے وہ لباس کا بھی حکم ہے۔ دوسری چیز صحت کے بعد توجہ دینے والی چیز وہ کون سی؟ وہ لباس ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں جو حکم ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اب یہاں جو کہا گیا کہ کون ہے وہ جو اللہ کی زینت کو اپنے اوپر حرام کرے،
وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. تو کیا پتہ چلا؟ اللہ بھی بندوں کو لباس میں ملبوس دیکھنا پسند کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی ننگے طواف کرنے والوں کے مقابلے میں. ننگا گھنٹی بجاتے ہوئے جو لوگ طواف کیا کرتے تھے ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ سو کون سی آیت نازل ہوئی؟ ارے بھئی میں اکثر جو کہا کرتا ہوں کہ اسلام ہی سے لی ہوئی بہت ساری چیزیں غیروں نے اس کی دوسری شکل دے دی. یہ زمانے جاہلیت میں یہ جین کا طبقہ ہے. کیا طبقہ؟ جین. جو آج بھی مادرزاد رہتے ہیں وہ ان کے پاس لباس کوئی چیز نہیں ہے. ان بیوقوفوں کا کہنا ہے بہترین لباس وہ لباس جس لباس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑھ کر کوئی لباس ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ مادرزاد جو لباس پہ پیدا ہوئے اس لباس کے مقابلے میں دوسرے لباس کو لانا اس لباس کی توہین سمجھتے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا جو لباس ہے یہ لباس اندرونی اعتبار سے تمام اعضائے بدن پر گوشت پر پوست چڑھا ہوا ہے. یہ گوشت پر پوست، اسے لباس نہیں کہتے، اسے جلد کہتے ہیں. لباس اتار دو تو اتار سکتے لباس. لباس تو وہ تو پرماننٹ لباس ہے، وہ تو جلد ہے. وہ آدم علیہ السلام تو جلد ہی میں پیدا ہوئے. جب جلد میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم نے پتوں سے اپنا سطر چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ لباس پہنا کہ نہیں پہنا؟ تو کیا پتہ چلا اللہ تعالیٰ وہ اسے لباس نہیں کہتے، اسے بدن کہتے ہیں. بدن پر ملبوس جنت میں بھی اللہ نے حضرت آدم کو کیا تھا، اور جب دنیا میں اتارا تو جنتی لباس اللہ نے اتار لیا. تو من ورق الجنہ وہ پہلے چھپایا کرتے تھے. زمین پہ اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پتوں کا لباس ذہن میں بانٹ ڈالا تو انہوں نے پتوں سے اپنا لباس بنایا. خیر بہرحال یہاں منشا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو زینت بنایا اس سے کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ حرام قرار دیں. تو اس لیے حکم ہے کلو وشربو. دیکھو حضور نے کیا کہا، یہ اسی ترتیب پر امام بخاری لا رہے ہیں. کلو لائے وشربو لائے کہ نہیں لائے؟ کتاب الاشربہ. پھر والبسو لباس کا حکم دیا گیا ہے، پھر کپڑا پہنا کرو. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنے نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، تو لباس پہنو. اب یہاں دو چیزوں سے منع کیا گیا. ایک اسراف نہ کریں. اسراف تبذیر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسراف کہتے ہیں حلال میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کا نام اسراف. تبذیر کہتے ہیں حرام میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کا نام تبذیر. ایک جگہ پر فضول خرچی آلریڈی انہیں، فضول میں بھی فضول، اسے کہتے تبذیر. جیسے لائٹنگ، ڈیکوریشن ہلکا سا کر لیے کوئی بات نہیں. وہ ہلکے میں سب سے پہلی بات جب کراہت ہے اسے بھی حد سے زیادہ کرنا، اسے کہتے تبذیر. تو یہاں اسراف کرنا، چاہے وہ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، لباس میں ہو. لباس میں اسراف کیا؟ لباس میں اسراف دیکھو عام طور پر بعض لوگ اسراف کرتے ہیں قیمت کے اعتبار سے، بے ضرورت قیمت. مثال کے طور پر ایک مرتبہ پہن کر نکالنے والا لباس. پہلے زمانے میں 900 کا لباس کرائے پہ ملتا تھا، ابھی بھی ملتا ہے بعض جگہوں پر. 900 کا لباس انہیں زندگی میں ایک بار ہی پہنتا ہے، اس کے بعد نہیں پہنتا انہیں. ایک بار وہ بھڑکدار لباس پہن کو اتار ڈالنے کو تو میں نے قبول کیا کے بعد زندگی میں نے قبول کیا کے اوپر ایسے حالات آتی ہیں وہ لباس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے.
یہ پین کوٹ نہ میں نے قبول کیا بولے میں دیکھتا نہیں ہوں پھر اس لباس کو. تو وہ جو میں نے قبول کیا والا لباس رہتا ہے وہ کرائے کو دیتے تھے. جاتے 150 روپے کرایہ تھا. پگڑی، شو، شیروانی، پیجامہ سب کے ساتھ وہ سیٹ، ہاتھ میں ڈنڈی، وہ تمام سیٹ کے ساتھ لیتے اور کرایہ دے دیتے. قصہ ختم ہو جاتا ایک دن کا کرایہ. تو اس میں آ کر آدمی، آج بھی آپ کسی بھی گھر کو چلے جاؤ، شادی کا جوڑا ہے کیا ہے، کتنے بار پہنے، وہ ایک بار پہنے سو. آج بھی تمام گھروں میں آپ کو شادی کا جوڑا ملے گا، ایک ہی بار پہنے. اس کے بعد دلہن کو شرم آ جاتی، یہ کپڑا کی کو بار بار پہننا سو کون پہنتی. اب ماں بن کے بعد کیا پہنتی انہیں، قصہ ختم. دلہا اب باپ بن گیا، باپ بننے کے بعد کیا پہنے گا، دلہا کا ڈریس سے. وہ دلہے کا ڈریس سے تمہیں وہ تو دور کی بات ہے، دوسرا دن پہنو لوگ چھڑیں گے لوگ. تو اسراف لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک ہے وقت کے اعتبار سے اسراف. 1 گھنٹے کے لیے جو لباس پہنا جاتا ہے اسے تمہیں 8,000 روپے خرچہ کرے، 10,000 روپے خرچہ کرے. سوچنے کی بات، کیا ضرورت تھی بھائی، کیا ضرورت تھی. وہ 1 گھنٹے کے واسطے اتنا بڑا شو کرنے کی ضرورت ہے کیا. اسے آسان کیا بھائی، آپ کسی کے پاس ادھار لے لیجئے بہترین لباس. اپنا جبہ پیجامہ جو ہے وہ رہنے دیجئے بھائی، اس کے اوپر کسی کے پاس اس سے بہتر لباس کوئی مل جاتا ہو پہن لیجئے، نکاح کر لیجئے، نکاح کے بعد نکال دیجئے، آپ اپنے سادے کپڑے میں آ جائیے. ایک تو اسراف یہ ہوا. دوسرے جو اسراف ہیں وہ اسراف آدمی لباس بدلتے رہنا، بار بار لباس. ایک تو یہ ہے کہ آپ صدقہ کر دیں، کوئی حرج نہیں. بعض اکابر ایسے بھی گزرے ہیں جو لباس پہنتے ہیں اسے پرانا نئے، اس کے نئے رہتے ہوئے صدقہ کر دیتے. پرانا ہو کو رکوع کرے تو پیجامہ پھٹے سکا ویسا صدقہ نہیں کرتے. بعض لوگ صدقہ کرتی کب کرتے ہیں، کیسا کب کرتے ہیں، چپ کے ایسا کو تو یہاں پھٹ گیا، یوں کو تو یوں پھٹ گیا. کیا بھئی ہے شق القمر، کہاں ملے، وہاں رکوع کر رہے ہیں پیچھے پھٹ گیا. ایسا لباس تھوڑی صدقہ کرتے ہیں. تو یہ آ کر الگ، لیکن صرف پہنتے رہنا اور اسے کسی کو نہ دینا جبکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا لباس کرنا بھی منع ہے. تو خیر مختلف قسم سے اس کے سلسلے میں تشریحات ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو کہا والبس ما شئت ما اخطأت کا اثنتان، جو چاہے تم پہنو جب تک کہ 2 چیزیں، جو 2 غلطیاں تم سے سرزد نہ ہو. نمبر 1 اسراف نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تکبر نہ آئے. وہ پہننے کے بعد تکبر نہیں آنا، انانیت نہیں آنا، گھمنڈ نہیں آنا. اس کا خاص طور پر کیا کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. جی باب من جر إزاره من غير خيلاء. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. حضرت صدیق اکبر کو صرف آپ نے مستثنیٰ کیا، آپ کی کمر میں گوشت ہی نہیں تھا. آپ کی جو عام طور پر آپ دیکھیں کمر میں اس طرف دائیں بائیں گوشت رہتا ہے، ہاں کچھ نہ کچھ تو گوشت رہے گا. وہی اصل میں کمر بند کو پکڑنے والا، کمر بند جو بھی آپ کمر بندیں گے، لنگی باندھیں گے تو اسے پکڑنے والا پیچھے کا جو گوشت ہے یہی گوشت. وہ گوشت تھا ہی نہیں. صدیق اکبر کو بار بار پسل جاتی تھی شرعی، بمبو میں شرعی بنے سکا، بار بار پسل جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں کتنے بار اوپر چڑھاتا ہوں پھر نیچے اتر جاتی. تمہیں اس میں نہیں ہے، چھوڑو جی، تم نہ کوشش نہیں ہے نا، کہاں سے جب ٹکے گا. وہ ہے اصل منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا. یہ علت اگر کسی کو ہے تو وہ شخص کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. جی وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد العال